السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ لقوہ کیا ہے، پیلز پالسی جسے عام زبان میں لقوہ کہتے ہیں اور میڈیکل لینگویج میں اسے پیلز پالسی کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ویورز لقوہ وہ بیماری ہے جس میں مریض کا منہ ایک سائڈ سے مڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے اور پٹھوں کا چھکاؤ ہو جاتا ہے، اور مریض اگر ایسے پھونک مارتا ہے تو ہوا منہ میں نہیں رہتی اور ہوا ایک سائڈ سے نکل جاتی ہے، منہ بند نہیں ہوتا۔ اور ویورز لقوے میں ایک آنکھ پوری طرح سے بند نہیں ہوتی اور پوری طرح سے کھل نہیں سکتی، پٹھوں کا کھینچاؤ ہو جاتا ہے، اور یہ آنکھ جو ہے نا، اگر انسان سوتا ہے، سوتے وقت بھی آنکھ کھلی رہتی ہے، پوری طرح سے آنکھ بند نہیں ہو سکتی۔ ویورز ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کو لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ پانی پی رہا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پانی ایک سائڈ سے نکل رہا ہے۔ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو فیل یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا اس سے صحیح چبایا نہیں جا رہا۔ ویورز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، چچرا پن ہو رہا ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، ایسا فیل ہوتا ہے۔ اور ویورز یہ بیماری سڈنلی اچانک سے حملہ کرتی ہے، اچانک سے ہوتا ہے یہ مسئلہ، اچانک سے۔ ویورز ہوتا یہ ہے کہ ساتویں نرو پالسی جسے کہتے ہیں وہ برین سے نکل کر کان میں آتی ہے، کان سے نکل کر چہرے کی طرف آتی ہے اور یہاں پر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ لقوے کے مریض کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اسے کچھ دن پہلے نزلہ زکام ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ساتویں نرو ہے پالسی، یہ جب ناک کان گلے سے گزر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جب نزلہ زکام ہوتا ہے مریض کو تو اس میں نرو وہ سویل ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جو چہرے کا مربوط حصہ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس میں موومنٹ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نرو بند ہو جاتی ہے، سویل ہو جاتی ہے۔ اس حصے کو فسل پالسی کہتے ہیں۔ عام طور پر اس میں نوز، ٹنگ، زبان اور چیکس اور آئی جو ہے نا انوالو ہوتی ہیں اور متاثر ہوتی ہیں۔ ویورز یاد رکھیے یہ کوئی بیماری خطرناک بیماری نہیں ہے، یہ لگاتار 3 ہفتوں تک رہتی ہے اور 3 ہفتوں کے بعد آٹومیٹکلی یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ویورز اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے کہ کوئی جنگلی کبوتر یا کوئی جنگلی پرندہ کھائیں تو اس سے لقوہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے، اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے لقوے کے ساتھ، جنگلی کبوتر کا، جنگلی پرندے کا بالکل ہی لنک نہیں ہے، 1% ہی لنک نہیں ہے۔ اس میں جو ہے نا 90% لوگ آٹومیٹکلی 3 ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 3 ہفتے میں جنگلی کبوتر کے استعمال کرنے سے، کیونکہ آٹومیٹکلی بیماری 3 ہفتے کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے اور جنگلی کبوتر ہی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور کریڈٹ جنگلی کبوتر کو جاتا ہے کہ جنگلی کبوتر کے کھانے کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہوئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل آٹومیٹکلی 3 ہفتوں کے بعد 90% لوگ اس بیماری سے بالکل، چاہے وہ علاج کرائیں یا نہ کرائیں، آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ویورز گھر کے کسی فرد کو یا کسی بندے کو یا کسی دوست کو ایسی کنڈیشن، ایسی سمٹمز، ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو اپنے کسی نیورو سرجن سے، نیورو ڈاکٹر سے رجوع کریں، جلد از جلد رابطہ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ یہ بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ 10% یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔
آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر آپ کو کچھ ایکسرسائز ورزشیں بتائے گا، وہ کریں گے ڈیلی بیس پہ، اور ہو سکتا ہے آپ کو ایڈوائس کرے کہ آپ فزیو تھراپی کرائیں، فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، وہ اسٹیمولیشن بھی کرائے، ہو سکتا ہے کرائے. تو فزیو تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسرسائز مشینوں کے ذریعے کرواتا ہے، تو اس سے جو ہے نا جلد از جلد ریکور ہو جاتا ہے پیشنٹ. ویورز دوستو، کچھ اس میں پرہیز ہیں. ہو سکتا ہے 28 ڈیز میں آپ کا مریض ریکور نہ ہو، تو فزیو تھراپسٹ سے بھی ریکور نہ ہو تو پھر آپ جو ہے نا کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو کوشش کرنی چاہیے، خود ہی کرنی چاہیے وہ ایکسرسائز. جیسے آنکھ کا نہ بند ہونا، آنکھوں کو بار بار دن میں کافی مرتبہ بند کرتے رہیں. اس کے بعد جو ہے نا اگر زبان صحیح ساتھ نہیں دے رہی، زبان میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز چباتے رہیں جس سے جو ہے نا آپ کی زبان چلتی رہے اور زبان میں حرکت آئے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے اور ویور جیسے آنکھ بند نہیں ہوتی، کوشش کیا کریں منہ دھوتے وقت آنکھوں کو زیادہ مسئلہ کریں، اس کی ایکسرسائز ہے یہ. اور دوسری بات، اور اگر دن کو آپ دھوپ میں نکلیں تو چشمہ پہنا کریں، بلیک چشمہ پہنا کریں تاکہ آنکھوں کے اندر ہوا داخل نہ ہو. یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو عام حالات میں کی جا سکتی ہیں. ویورز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا. اگر اس حوالے سے کوئی ڈسکس کرنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینا. تھینک یو.